وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری آیت ہے 245۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، اور یہ جو قرآن ہے ہمارے سامنے، اس میں اللہ کے احکامات ہیں، لیکن ہمارے سامنے ان لوگوں کی بھی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے ان احکامات پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ سوچیں، مسلمان جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، خالی ہاتھ، اپنا سارا اثاثہ، اپنا گھر بار، اپنا مال، کاروبار، اپنی ہر چیز، ایک انسان ایک جگہ رہتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، اس کا کاروبار وہاں ہوتا ہے، اس کی بلانگنگز وہاں ہوتی ہیں، ہر چیز چھوڑ کر خالی ہاتھ مسلمان مدینہ چلے گئے۔ اب قربانی مانگی گئی آگے کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں، یعنی امن اب وہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو آپ ہمارے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی مثالیں موجود ہیں۔ جو پہلا معرکہ ہوا مدینہ میں مسلمانوں کا اور کافروں کا، اس میں مسلمان کسی بھی طور پر تیار نہیں تھے۔ جنگ بدر جو پہلی جنگ ہوئی ہے مسلمان اور کافروں میں، اس میں مسلمان کتنے تھے؟ 313 تھے، اور لڑائی کی غرض سے گئے بھی نہیں تھے، لیکن آگے سامنا ہو گیا 1000 کی آرمی سے، ایک ایسی آرمی جو لڑنے کے لیے تیار، فلی ایکوپڈ آرمی تھی۔ اور مسلمانوں کو یہ جو حکم ہے نا اللہ کا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اس پر جو عمل اس وقت انہوں نے کر کے دکھایا، ان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ ان کو نہیں پتا تھا آسمان سے فرشتے اترنے والے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، انہوں نے تو جان کا جیسے سودا کر لیا اور لڑے، جہاد کیا، کامیابی ہو گئی۔ تو یہ جو سارے احکامات ہمارے سامنے قرآن کے ہیں، ان سب پر عمل کر کے بھی صحابہ کرام نے دکھایا۔ ان کا ایمان سوچیں کس طرح کا تھا۔ اب جان کی قربانی کے بعد، جہاد کے بعد، اللہ تعالیٰ اب مال کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے، قرضاً حسنا، قرض حسنا۔ تو کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یعنی فی سبیل اللہ مال کو خرچ کرنا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو قرض دینا۔ جو مال ہم اس نیت سے خرچ کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، فی سبیل اللہ، دین کی ترقی کے لیے جو بھی مال ہم خرچ کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض کہہ رہے ہیں۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض یہ ہوتا ہے کہ جو مال آپ نے کسی کو دیا جائے وہ اس کو واپس ریٹرن کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کو قرض حسنہ کیوں کہا گیا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کو قرض حسنہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ اس کو لوٹا دیتا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ، تو وہ بڑھا دے اس کو، لہو، اس کے لیے جس نے قرض دیا، اضعافاً، کئی گنا، کثیرہ، بہت زیادہ۔ جو اللہ کے راستے میں ایک پینی بھی دیتا ہے، اللہ اس کو اتنا بڑھا کر لوٹاتا ہے کہ اس کو، اور اللہ بڑھاتا رہتا ہے اس کو۔ یہ احادیث میں بھی ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے نا کہ جو انسان اپنا ایک لقمہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خوشی کی خاطر کسی کو صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو ایسے پالتا ہے، ایسے بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، گھوڑے کے بچے کو بچھیرا کہتے ہیں، اس کو پالتا ہے۔ اس طرح سے اللہ اس کو بڑھاتا جاتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ اور دین کی خاطر فی سبیل اللہ جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض کہتے ہیں۔ اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ جو مال آپ اللہ کی خوشی کی خاطر دیتے ہیں، اس سے مال ہرگز کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مال آپ اللہ کے دین کی خاطر نکالتے ہیں، وہ آپ کو کئی گنا ہو کے واپس اللہ لوٹا دیتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ واللہ یقبض، اور اللہ گھٹاتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ قبض کرنا یعنی تنگ کرتا ہے، گھٹاتا ہے، کم کرتا ہے۔ وَيَبْسُطُ، اور بڑھاتا ہے، کشادہ کرتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، یعنی مال کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
کبھی اللہ اس کو کم کر دیتا ہے، کبھی اللہ اس کو بہت بڑھا دیتا ہے، بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹائے جانا ہے، تم سب کو اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کبھی کم کرتا ہے رزق اور کبھی بڑھاتا ہے، تو ہمیں قرآن اور حدیث سے بھی کچھ سائنز ملتے ہیں کہ کب رزق تنگ ہو جاتا ہے اور کب رزق بہت خود کشادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ احادیث جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رزق میں برکت کب ہوتی ہے، رزق کب بڑھتا ہے انسان کا، اور کن چیزوں سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر جو ہے کل کو بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم پڑھے تھے آیت 245۔ اس میں جو یہ بات ہوئی تھی کہ واللہ یقبض، اور اللہ تنگ کرتا ہے یا کم کر لیتا ہے، ویبسط، اور وہی کشادہ کرتا ہے یا بڑھا دیتا ہے یا پھیلا دیتا ہے رزق کو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کسی کو کم دیا ہے اس نے، کسی کو زیادہ دیا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، اور کس کو کتنا ملا ہے یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہم ایز اے مسلم ہیں، یہ ہماری بنیادی تعلیمات ہیں کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ تقدیر کیا ہے کہ کس کو کتنا رزق اس دنیا میں ملنا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، طے شدہ ہے۔ لیکن تقدیر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے نا، مقدر ہمارا اللہ نے بنایا، وہ اس کو بدل بھی سکتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے کچھ ایسی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رزق کبھی کشادہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس میں برکت ہو جاتی ہے، بڑھ جاتا ہے، اور کچھ چیزوں سے رزق کم ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم آج پڑھیں گے، تو اس میں کچھ حدیث میں سنانا چاہوں گی۔ سب سے پہلی حدیث تو یہی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ ہر روز آسمان سے صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں، اور وہ دو فرشتے صرف ایک ہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ اے اللہ، دینے والے کو اور زیادہ عطا کر، یعنی جو شخص دینے والا ہے، لوگوں میں بانٹنے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، اس کو تو اور زیادہ عطا کر۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ اے اللہ، جو روکنے والا ہے تو اس کا رزق روک لے، یعنی جو تنگ دل ہے، بخل کرتا ہے، لوگوں میں بانٹتا نہیں ہے، اس کا رزق تو روک لے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جو شخص دینے والا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ اور عطا کرتا ہے، یعنی دلوں میں جس کے وسعت ہوتی ہے اس کے رزق میں بھی وسعت ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی۔ پھر یہ ہے کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں یا دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، اس کو اللہ بڑھاتا کیسے ہے؟ تو اس میں یہ سورۃ البقرہ کی ہی ایک اور آیت ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صرف خرچ نہیں کرنا، کہاں پر خرچ کرنا؟ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی خوشی کے لیے۔ جو شخص اپنا مال اللہ کی خوشی کے لیے، دین کی خاطر، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ان کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، ایک سیڈ آپ نے بویا، اور اس سیڈ میں سے 7 بالیاں نکلیں، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے۔ یعنی جب اخلاص کے ساتھ آپ کوئی ایک صدقہ کرتے ہیں، چاہے ایک دانے برابر، ایک سیڈ کے برابر آپ نے صدقہ کیا ہے، اللہ اس کو کیسے بڑھاتا ہے؟ بڑھاتا جاتا ہے جیسے ایک بالی میں 100 دانے، اور پھر بے حساب۔ اس آیت کے اندر تو اضعافاً کثیرہ کا لفظ آیا، یعنی بے حساب اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے سیکھی کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اس کو بڑھاتا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے اوپر قرض کہا ہے، قرض حسنہ کہا ہے۔ یعنی قرض کیا ہوتا ہے؟ کہ جو مال دیا جائے اتنا ہی واپس بھی آ جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو دگنا کر کے تمہیں لوٹاؤں گا۔ یعنی آپ نے تو اللہ کی خوشی کی خاطر کوئی کام کیا، مگر اللہ اس کو قرض کہہ رہے ہیں اپنے اوپر کہ اللہ اس کو لوٹائیں گے، اور وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، اور بے حساب ہے۔ تو یہ چیزیں رزق میں وسعت کا باعث بنتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہم ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، گن گن کر مت دو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔
یعنی سخاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس دینے والے ہوں، بانٹنے والے ہوں۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ آگ سے بچے تو وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا رہے۔ تو آگ سے بچنے کا سبب ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اور قیامت والے دن یہ جو صدقہ ہے یہ سائے کی طرح ہوگا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی جو کچھ بھی مال ہم اس دنیا میں دیتے ہیں اللہ کی خوشی کی خاطر، وہ قیامت والے دن ہمارے لیے سائے کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں۔ ایک میں نے کل بھی سنائی، اس کو میں صحیح الفاظ کے ساتھ بیان کر دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال مال سے صدقہ دے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال ہی قبول کرتا ہے، اس کے صدقے کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اللہ، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کو پالتا رہتا ہے، بڑا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے وہ صدقہ۔ آپ نے تو صرف ایک دانے برابر کیا، اللہ نے پہاڑ برابر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، بچھیرے کو پالتا ہے۔ یعنی بے حساب اجر و ثواب ہوتا ہے، اور رزق میں وسعت کا باعث ہے ہماری سخاوت۔ اور جو لوگ روک لیتے ہیں، نہیں بانٹتے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو چیزیں بچا بچا کے ہم لوگ رکھتے بھی رہتے ہیں نا، وہ بعض دفعہ ہمارے اپنے بھی کام نہیں آتی، خود کو بھی نہیں استعمال کرنے کا موقع ملتا، وہ ضائع ہی ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کی جو اللہ کو جو پسند ہے انسان کے اندر کوالٹی، وہ کیا ہے کہ انسان دینے والا ہو۔ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں وسعت پیدا کرے، ہمیں دینے والوں میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے رزق میں کشادگی کا باعث بنائے، ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، میری بہن نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے، اور الحمدللہ کہ مجھے بھی موقع ملے گا اس کے اوپر مزید کچھ تھوڑی سی بات کرنے کا۔ تو جو صدقہ ہے، سب سے پہلا تو یہ آپ کا سوال تھا نا کہ صدقہ کس کو دیا جائے۔ اس سے بھی پہلے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، صدقہ کا جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اصل میں یہ لفظ ہم اپنی اردو زبان میں بھی بولتے ہیں، اور پاکستان میں جو صدقہ کا لفظ ہے اس کا زیادہ تر میننگ یہ لیا جاتا ہے کہ کسی بہت ہی مسکین کو کچھ پیسے دینا صدقہ ہے، یا زیادہ تر تو کالے بکرے کا صدقہ مشہور ہے پاکستان میں۔ جب صدقہ کا لفظ آتا تو وہ ذہن میں آتا ہے کہ کوئی بکرے کی شاید نا قربانی ہوگی۔ تو جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے صدقہ، اس کے معنی بہت وسیع ہیں، اور اگر میں اس کو سمپل ایز پاسبل ڈیفینیشن دوں آپ کو صدقہ کی، تو وہ یہ ہے کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، رزق، جو رزق ہے وہ صرف کھانا پینا نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس میں مال بھی آ جاتا ہے، اس میں ہماری صحت، ہماری صلاحیتیں، ہمارا علم، ہماری اولاد، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ سارا کا سارا رزق، اس میں سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، لوگوں کو بانٹنا، اور خدمت، لوگوں کی خدمت خلق کرنا اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور نیت انسان کی یہ ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو سارا کا سارا صدقہ کہلاتا ہے۔ اس میں صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، مال اس کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ صدقے کے معنی کیا ہیں۔ کچھ بھی اچھا کام، کوئی بھی نیکی کا کام، دوسروں کو، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا آپ نے کیا، وہ سارا کا سارا صدقہ ہی شمار ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا نا کہ ہر مسلمان پر روز صدقہ کرنا ضروری ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کہ ہم روز صدقہ کریں، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنے روپے پیسے نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آگے سے جواب دیا کہ کوئی بھی کام جو آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کو کوئی اچھی بات سکھاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں جو ہیں استعمال کرتے ہیں، کسی دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ سارا کا سارا ہی صدقہ لکھا جاتا ہے آپ کے حق میں۔ تو ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ
صدقہ کس کو دیا جائے؟ تو قرآن کی روح سے ہمارے مال پر اور ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہمارے والدین کا ہے۔ تو اگر تو آپ کے والدین مستحق ہیں اور آپ ان کو نہیں دے رہے، آپ اپنے پیسے یا اپنا کچھ بھی شیئر کر رہے ہیں کسی غریب کے ساتھ، تو وہ ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو، کیونکہ آپ کے والدین مستحق ہیں اور ان کا حق زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے والدین کو دو، چاہے وہ مستحق ہیں بھی اور یا نہیں بھی ہیں، تو بھی ان کو دو، وقت دو، اپنا مال ان پر خرچ کرو۔ اور ہمارے رزق پر سب سے زیادہ حق ہمارے والدین کا ہے، تو سب سے پہلے تو والدین، پھر اقربین، قرابت دار کون سے رشتہ دار؟ جو خونی رشتے ہیں ہمارے، وہ ہمارے حقدار ہیں ہمارے مال کے اوپر۔ تو جب آپ کو کوئی نیکی کا کام کرنا ہے یا آپ کو اپنے پیسے ہی نکالنے ہیں، صدقہ کرنے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، خونی جو رشتے ہیں آپ کے، بہن بھائی ہمارے، ان کو ضرورت تو نہیں ہے، تو سب سے پہلے ان کو دیں، پھر اپنے دور کے رشتہ دار، پھر اپنے دوست احباب، اس طرح سے یہ سرکل چلتا ہے۔ تو جب آپ کو کچھ اچھا کام کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو رشتہ داروں سے شروع کریں۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صدقہ جو آپ کسی غریب کو دیتے ہیں اور ایک صدقہ جو آپ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں، تو رشتہ دار کو دیا ہوا صدقہ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا، رشتوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنے گا، تو وہ آپ کے حق میں ڈبل ثواب لکھا جائے گا، تو ان کو آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جو نفلی صدقات ہیں نا، اس کی کوئی لمٹ طے نہیں کی گئی کہ کتنے دینا ہے، وہ آپ کو آپ کی وسعت کے مطابق، آپ کی سخاوت کے مطابق، جتنا آپ کسی میں بانٹنے والے ہوں گے اتنا ہی آپ اللہ سے لینے والے ہوں گے، تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے نمازوں میں کچھ فرض ہیں، کچھ نوافل ہیں، سنتیں بھی نوافل کے اندر ہی آتی ہیں نا، زائد، تو زائد کی کوئی حد نہیں ہو، جتنے مرضی چاہیں آپ پڑھیں، لیکن فرض تو فرض ہے۔ اسی طرح جو فرض صدقہ ہے وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے لیے بھی صدقہ کا ہی لفظ یوز ہوا ہے، اور یہ فرض صدقہ ہے، یہ فرض ہے ہم پر۔ اب یہ کوسچن ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو آیا کہ بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، تو اس میں اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ بتا دینے سے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، کسی کی عزت نفس ہرٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو خوددار لوگ ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں کہا گیا کہ جو لوگ آگے بڑھ کر آپ سے نہیں مانگتے ان کو بھی آپ دیں، تو ایسے لوگوں کی بعض دفعہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ہرٹ ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ نہ بتائیں، کیونکہ جو فرض صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ تو ہم پر فرض ہے، اور جب ہم نے نکال دیا اپنے پاس سے تو ہمارے نامہ اعمال میں تو لکھا گیا، اللہ نے دیکھ لیا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اصل چیز تو یہ ہے، ہمیں ہمارے ہی عمل کا بدلہ ملنا ہے نا، تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب جس کو ہم نے دیا اس کو بتا دینا کچھ خاص ضروری نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں قرآن میں، جن کو زکوٰۃ دی جائے گی وہ طے شدہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں ان کی کیٹیگریز اللہ نے طے کر دی ہوئی کہ یہی لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ فار ایگزامپل جیسے کسی نے جیسے آپ اپنی زکوٰۃ کسی ایسے بندے کو دے رہے ہیں جو قرض دار ہے، قرض دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، آپ اس کا قرض اتار رہے ہیں نا، آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، آپ نے اس کو زکوٰۃ دی، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ بات مینشن بھی کریں کہ یہ میرے زکوٰۃ کے پیسے تھے جو میں تمہیں دے رہی ہوں، آپ نے اپنی ہیلپ کر دی، آپ کا تو زکوٰۃ نکل گئی، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ آگے اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ آپ کے زکوٰۃ کے پیسے تھے یا دوسرا نفلی صدقہ تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو باقی تھوڑا سا اس چیز کے اوپر میں زیادہ الیبوریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ سم ٹائمز ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، کیا صدقہ کریں۔ تو کوئی بھی نیکی کا کام، اس میں اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ نے کسی کو اچھی بات سکھا دی ہے تو وہ صدقہ ہے۔ میں کچھ ایگزامپلز جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں میں آپ کو دے دیتی ہوں، شاید اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ پھر کسی کی تیمارداری آپ نے کی، کسی کی طبیعت خراب ہے، آپ اس کا حال چال پوچھنے چلے گئے، نیت آپ کی کیا ہے؟ اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشی کی خاطر آپ کسی کی تیمارداری کرنے گئے، چاہے آپ نے فون پہ ہی کسی سے حال چال پوچھا، آپ کے لیے صدقہ لکھا گیا۔ پھر
آپ نے کسی کو کوئی فائدہ پہنچایا، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، آپ نے کسی کو نرمی سے بات کی، کسی کا بہت اچھے طریقے سے چیک اپ کیا، نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، وہ سارے کا سارا صدقہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ درخت لگانا صدقہ ہے، آپ نے ایک درخت لگایا، اب وہ درخت بڑا ہو گیا، اس کے سائے میں سے اگر کوئی بھی گزرا، کوئی بھی اس کے سائے میں آ کے بیٹھا، سارا کا سارا آپ کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ پھر اس درخت پہ پھل لگا، جو بھی چرند پرند آ کر اس درخت سے اس پھل کو کھائیں گے، سارا کا سارا صدقہ آپ کے لیے لکھا جائے گا، اور اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، جاری رہنے والا صدقہ۔ ایک درخت آپ نے لگایا مگر وہ جاری رہے گا صدقہ۔ میں تو اس کو کہتی ہوتی ہوں کہ انسان کرتا جائے، کہیں نہ رکے، کہیں نہ سوچے، بس دیتا جائے، کرتا جائے نیکی کے کام، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کون سا ہمارا کام جاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کس کو جاری کر دے۔ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے کہیں پانی کا بندوبست کر دیا، کسی جگہ پر آپ نے کنواں کھدوا دیا، یا پانی کا بندوبست آپ نے کر دیا، اب وہ پانی تو وہاں سے آنا شروع ہو گیا، جس نے اس کو پانی کو پیا، چاہے ایک گھونٹ پیا، آپ کے لیے جاری رہنے والا صدقہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو انسانیت کی خوشی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ بھی جو آپ اپنا لگائیں، چاہے آپ کسی کو مسکرا کر دیکھیں تو وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زبان جو یہ ادا کرتی ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ زبان کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ کیا بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، صرف زبان سے آپ نے اللہ کا ذکر کیا، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اصل چیز جو ہے نا وہ مقدار نہیں ہے، یہ بھی آپ چلیں، بات ہو رہی ہے تو میں تھوڑا سا اور بھی کر دیتی ہوں بات۔ اصل بات مقدار نہیں ہے، کوانٹٹی نہیں ہے کہ آپ نے کتنے لاکھوں روپیہ دیا۔ اصل چیز کیا ہے؟ اخلاص، آپ کی نیت، کوالٹی، وہ اصل چیز ہے۔ اس میں پھر وہی مثال ہے کہ چاہے ایک دانے برابر آپ نے کیا، لیکن اخلاص کے ساتھ کیا، نیک نیتی کے ساتھ کیا، اللہ کی خوشی کی خاطر کیا، تو وہ اللہ بڑھا کے احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ کرو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور کا ہی صدقہ کیوں نہ ہو۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ نیت، اخلاص اور کوالٹی۔ اصل چیز مقدار اور کوانٹٹی نہیں ہے کہ کتنا زیادہ آپ کریں گے، بس کرنے والے ہوں، دینے والے ہوں، آپ کی ذات لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، آپ کی ذات سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ آپ کے لیے صدقہ ہی شمار ہوگا۔ تو آئی ہوپ کہ میں جواب دے پائی ہوں جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ اگر کوئی اور کویسچن ہو تو ضرور پوچھیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا میرا بھی ریمائنڈر ہو جاتا ہے، اور کسی نہ کسی کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔